بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے نظریات کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے ہم مٹیریلسٹک کہتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کی جو تفسیر ہے، تعبیر ہے، وہ مادی فکر پہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو انسانی زندگی کی تعبیر یا تفسیر وہ روحانی فکر پہ کرنا چاہتے ہیں۔ مٹیریلسٹک کا جو اکثر گروہ ہے وہ سائنٹسٹ کہلاتا ہے، اور آئیڈیلسٹک جو ہے انسانی زندگی کی روحانی تعبیر جو کرتے ہیں وہ مذہبی گروہ کہلاتا ہے۔ اب جو مٹیریلسٹک ہے وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی وجود پہ جو سب سے پہلا اعتراف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آئیڈیلسٹک جو لوگ یعنی جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، تو آگے وہ سوال کرتے ہیں تو پھر بتائیے، اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے یعنی ہر چیز کا خالق خدا ہے، پھر خدا کا خالق کون ہے؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال اتنا پرانا ہے جتنا انسان ذات کی تعریف ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ تھالی سے لے کر جو عصر ماڈرن ایرا تک بہت بڑی فلسفی دان تھے، اس سوال پہ بہت بڑا سوچا اور اس سوال کے ظاہری حسن سے بالکل متاثر ہوئے اور تا حیات ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اور اس میں جو دہریوں کے سب سے بڑے امام ہیں اور نوبل پرائز ونر بھی ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، برٹرینڈ رسل، انہوں نے اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے پیج نمبر 15 پر لکھا کہ میں سب سے پہلے میں جو ڈیزائن آرگیومنٹ یعنی دنیا میں کوئی نہ کوئی اگر ڈیزائن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہوگا، یہ ایک دلیل ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں اس جو ہے نا سوال سے یا اس دلیل سے جو میں متاثر تھا، لیکن جب میں نے اسٹارٹ مل کی آٹو بایوگرافی پڑھی تو اسٹارٹ مل نے کہا کہ میرے فادر نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کہنا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، یہ کہنا غیر معقول ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر بتائیے کہ خدا کا خالق کون ہے، اس خالق کا خالق کون ہے۔ اب ہم اس جو اعتراضات کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو ایک چیز کے لیے ایک ہی وقت میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہی سوال دوسری چیز کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم ایک انسان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی، لیکن ایک جانور سے جو ہے وہ سوال ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے تعلیم کیوں نہیں حاصل نہیں کی۔ اس لیے اسی طریقے پہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ کائنات کے بارے میں یا کائنات کے متعلق اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں یا ہم اگر یہ آرگیومنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ خالق یقیناً خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر وہی سوال ہم خدا تعالیٰ کی ذات پہ کرنا شروع کر دیں کہ خدا تعالیٰ کا خالق کون ہے، یہ ایک غیر معقول ہے، کیونکہ خالق مخلوق نہیں ہے اور مخلوق خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نمبر 2 بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ خدا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، پھر آگے یہ ایک اور مزید سوال پیدا ہو جائے گا، پھر خدا کا خالق کون ہے، پھر اس خدا کا خالق کون ہے، یہاں تک کہ سوال بڑھتا چلا جائے گا اور کوئی اینڈ رزلٹ ہمیں نہیں ملے گا۔ میتھمیٹیکلی بھی یہ پرنسپل ہے کہ دیکھیں ہم ڈویژن میں کبھی ایسا سوال آ جاتا ہے جس کے ہم ڈویژن کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پوائنٹس میں جواب دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں مدلل جواب نہیں ملتا تو ہم صرف اس پہ اکتفا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک خدا کا انکار اور کروڑوں خدا کا جو ہے ان کی قبول کرنا، یہ کون سے عقل کی بات ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ضمناً یہاں جو ہے بات عرض کرتا چلوں کہ کلوزنگ آف مونوتھیزم از اے اوپننگ آف پولیتھیزم، وحدت پرستی، وحدانیت یا توحید کا جو ہے راستہ بند کرنا، شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور اسی سوال کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر 3276 نمبر حدیث اور صحیح بخاری کے اندر 7296 نمبر حدیث، صحیح مسلم کے اندر 343 سے 350 تک حدیث، اور سنن ابن داؤد کے اندر 4271 نمبر حدیث۔ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا کر دیتا ہے
کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ بات کو یہاں تک بڑھا دیتا ہے کہ پھر بتائیے کہ خدا تعالیٰ کا، آپ کے رب کا خالق کون ہے؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور جو ہے شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حدیث مبارک ہے وہ عصر حاضر میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نوجوان نسل کے اندر مسلمان خصوصی طور پہ اگر ان کے ذہنوں میں ایسے شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں سے بچائے۔ اس سوال پہ مزید جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ سوال لوگ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اگر خدا تعالیٰ جو اس مخلوق سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ماننے کے بجائے کائنات کو خدا مانتے ہیں۔ ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کائنات کی بگننگ ہے، کائنات کی شروعات ہے، اگر جس چیز کی شروعات ہے وہ خدا ہو نہیں سکتی، تو کائنات جو ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے۔ کائنات کے اندر ایسے جو ہے شواہد ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ خود بخود بن گئی یا اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہ جو ہے سوال یا اس سوال کی جو ہے جواب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنی ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ایمان کے متلاشی ہیں ان کو ایمان کی دولت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری چھوٹی سی جو کاوش ہے ٹوٹے الفاظوں میں جو آپ کے سامنے پیش کی وہ قبول عطا فرمائے۔